بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آمنہ کے لال روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کا چپکے سے فاطمہ کو دیا۔ میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے تے آگے نے۔ اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے فوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنا تو کہ بیٹی کو دے کے جانا۔ اگر بیٹی تمہیں بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے ویڑے میں بیٹھ کے دو آنسو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی ہے تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے لیکن ہے سچی۔ رات کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پندوا کی پھر آگے ٹنڈو آدم حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہیں گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا۔ اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5 بیٹے 1 بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات ہی ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا میت کے لیے آسانی کرو، 5 مربعوں دے مالی کو 20 لاکھ روپے۔ صف میں بھائی کھڑے تھے، ایک دوسرے کو کونی مار رہا تھا، ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے، کسی نے پیسے نہ دی۔ ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا، جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا تیے کہ کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے۔ بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی، کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک، میں ابھی آئی۔ ایسی جلدی گئی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تیا آ جا، آج ابے دی روح میت رول گئی ہے۔ بچی آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھی ہو ان کے جنازوں کو کون روک سکتا ہے؟ ابا تیرا جنازہ میں پڑھواؤں گی۔ کہنے لگی کہاں گیا جس نے باپ سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے لینا ہے۔ اپنے پرس کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہا براوا اتنی تو اجازت دے دے میں اس اپنے مکان سے اپنے کپڑے نکال سکوں، اگر اتنی بھی اجازت نہیں فلانی جگہ یہ نمبر مکان کا ہے، یہ مکان بیچ لے، میں اجازت دیتی ہوں، میرے باپ کا قرضہ اتار لے، جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ لینا تھا چگاڑے مار کے رونے لگا، کہا بچی جنہ دی تیاں انی مقدرہ والے ہون انہاں دے پیو
جہنم میں نہیں جایا کر دے۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قرضہ لینا نہیں، میں نے قرضہ دینا تھا، مجھے ان وارثوں میں سے کوئی وارث نظر نہ آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا مجھے کوئی حقیقی وارث نظر آئے۔ اللہ اکبر، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، مجھے آنسو بہانے والی نظر آئی ہے۔ یہ 20 لاکھ روپیہ لے، اللہ اکبر، تیرے باپ کی آسانی نہیں ہوئی، قرضہ دے کے میری آسانی ہو گئی ہے۔ میں کہا بوا دکھاتے صحیح، جب مجھے دور سے اشارہ کیا، میں کہنا عبدالحنان اس دیوار سے نظریں چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، کتنی مقدروں والی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو باپ کی عزت کے لیے اپنا جتن بیچنے کے لیے قربان ہو گئی۔ ایسی بیٹیوں کے دروازوں کو دیکھا نہیں کرتے، بلکہ ایسی بیٹیوں کے سجدوں کے واسطے دے کے خدا سے اپنی بخشش کروایا کرتے ہیں۔ اور ساڈے گھر بھی ہے کوئی تیسرا دی، اتنے سے بچے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے وہ مکہ مدینہ دیکھ رہی ہے؟ جو راتوں کو تو دیکھتا ہے وہی تیری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ غلط فہمی نکال دل سے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تصور، ماں کے پیٹ کے اندر ذرا جائزہ لے، اللہ جل شانہ نے تجھے کس مٹیریل سے بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ آج اس جسم پہ کتنے باڈی سپرے لگا لے، اگر اعمال سے یہ جسم خوشبودار کر کے نہ گیا تو خدا کی قسم قبر کے اندر لیٹنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی۔ اس جسم کے جوڑ جوڑ سے اتنی بدبو آئے گی، لوگ قبر کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور بعضوں کا تو حال لوگوں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تابوت کے اندر میت گھر کے اندر آ گئی، بار بار اسپرے کرتے ہیں، یقین جانو اور تو اور دور کی بات ہے، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد، ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی گھر کے اندر مٹی ڈال کے قبر پہ آتے ہیں، یقین جانو بعض تو قبرستان کے اندر ہاتھ دھو لیتے ہیں، باہر گھر آ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یقیناً صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر یہ سمجھ کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ماں کی قبر پہ مٹی ڈال کے آیا تو خدا کی قسم وہ ماں کے چہرے پر نہیں ڈال کے آیا، اپنے عملوں پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ ختم نبوت زندہ باد، احمد صحابہ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، حضرت مولا پیر عبدالحنان صدیقی زندہ باد۔ کیا زندہ باد؟ ہاں اگر تمہیں مرنے کے بعد خبر ملے عبدالحنان کلمہ پڑھتے مرا، پھر زندہ باد کہنا، ورنہ میرے سے بڑا مردہ باد کوئی نہیں۔